الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے کچھ بشارتیں ذکر فرمائی تھی کہ ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ من جملہ ان میں سے یہ تھا کہ اللہ تعالی ان کو باغات عنایت فرمائیں گے اور ان کا پانی بھی اپنا ہوگا اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور انسان ہے بغیر اہل و عیال کے، بغیر بیوی کے خفا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے لیے وہاں پاک بیویوں کا اور رضامندی کا انتظام فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے بندوں کو، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ ان بندوں کی تعریف اور شناخت ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کر دی کہ وہ لوگ اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہیں، جو ان کا اللہ سے متعلق عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ چھپا نہیں رکھتے بلکہ اس عقیدے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے انجام دوزخ سے بچاؤ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ تین کام جو کرنے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ اللہ کے خصوصی بندے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم بے شک ایمان لے آئے۔ یہ ایمان قابل فخر سرمایہ ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی ہستی کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے اور ایک اچھا ریکارڈ ہے جس کا نام ایمان ہے، تو یہ برملا لوگوں کے سامنے ذکر کر دے، یہ قابل ملامت نہیں ہے کہ اس کو چھپا دے۔ اس لیے کوئی کسی کا مذہب پوچھے مسلمانوں میں سے تو کہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، الحمدللہ میں تمام بے دین لوگوں سے بیزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور تیسرا دوزخ کے عذاب کے بارے میں فکر مند ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں تو بچا دے دوزخ کے آگ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، ایک گنا یہ ہے 69 گنا وہ ملاؤ تو دوزخ کی سزا بن جاتی۔ اب اس کا اندازہ تو ویسے آدمی کو نہیں ہوتا، لیکن یہ موجودہ زمانے میں بجلی کا دور جب آ گیا اور مشینری کا دور جب آ گیا اور مادیات سے مختلف مصنوعات بنانے کا دور جب آ چکا تو اس کے اندر پتہ چل گیا۔ میں حویلی میں ایک آدمی کے پاس گیا تھا، وہ پتھروں کا کام کرتا تھا، اس کی بیٹی میری شاگردہ ہے، آج کل وہ آسٹریلیا میں ہے۔ تو اس نے مجھے کچھ پتھر بھی دکھا دیے۔ اس نے کہا اس پتھر کے لیے عام آگ سے 30% زیادہ، یعنی 30 گنا زیادہ تیز آگ چاہیے، اس کے لیے 15، اس کے لیے 10، اس کے لیے 20، اس کے لیے 25، یہ مختلف قسم کے پتھر دکھا دیے۔ یہ عام آگ سے پگھلتے نہیں ہیں، جب یہ ہماری آگ سے اتنا گنا آگ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پتھر پگھلتے ہیں۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی دوزخ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سزا تیار کی ہے وہ ہماری آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔
پھر دنیا کے اندر جو آگ ہے، عام آگ، یا کوئی بھی انسان بیمار ہو جائے، آگ میں جل جائے، تو دیکھو مرنے پہ تو گزارا ہو جاتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا، مومن ہے تو جل کر شہید ہو جاتا ہے، تو فائدہ تو ہو گیا۔ اچھا مومن ہے اور جلا، شہید نہ ہوا، مرا نہیں، اس کا علاج کر لیں گے، بے ہوش کر دیں گے، ٹھنڈی دوائیاں لگا لیں گے، جس سے اس زخم کا، جلن کا احساس کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آج تک کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ دوزخ میں کوئی ایسا ہسپتال ہے جس میں دوزخیوں کو لے جایا جائے اور ان کو پھر علاج کروایا جائے، مرہم پٹی کرائی جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ موت وہاں ہے نہیں کہ یہ بندہ مر کر کوئی راحت پا لے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہ سکے گا اور نہ مر سکے گا۔ تو اس آگ سے بچانے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ مومنوں کو اپنے بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے۔ یہ سب اپنے بارے میں فکر مندی کا ذکر ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ اگلی صفتیں بتا دی مومنوں کی، الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ دائمی طور پر کار خیر میں مصروف ہیں، یہ صبر ہے۔ جیسے گھنٹہ بیان ہے، اب بندہ بیٹھ گیا اور بھوک بھی لگی ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، سردی کا موسم بھی ہے، گھر کے اندر جا کر لیٹنے کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بندہ بیٹھ گیا ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اس نے اپنے آپ کو کتنے صبر میں رکھا ہے کہ اپنی دلی چاہتوں کو روک دیا۔ ایک تو یہ معنی ہے، نماز ہے اول سے آخر تک پہنچائے، نماز پڑھے وقت پر، یہ ہے صبر۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ کسی گناہ سے صبر کر دیں۔ پٹھان لوگ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں، خدا دے مالا صبر راکھی، بیٹا مر گیا ہے تو اللہ دے مالا صبر راکھی، کا مطلب کیا ہے کہ اس بیٹے سے جو مر چکا ہے میرا دل اتنا لگن اس کے ساتھ ختم ہو جائے، لگن کم ہو جائے۔ دوسرا صبر یہ ہے۔ تیسرا صبر یہ ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو اس کو سہ جائے اللہ واسطے، اور یہ صبر بہترین عبادت ہے۔ لیکن دوسرے آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کو صبر پر مجبور کر دے ظلم کر کے، وہ تو ظالم ہو جائے گا۔ ہاں اگر آ جائے کوئی ناگہانی مصیبت خدا کی طرف سے تو پھر اس پہ یہ بندہ صبر کر دے۔ الصابرین، یہ 3 معنی ہیں۔ والصادقین، اور سچے لوگ، سچے باتوں میں سچے کہ خلاف حقیقت بات نہ کہے، کام میں سچے کہ قرآن و سنت کے مطابق کام کرے، عقیدے میں سچے کہ عقیدہ فی 3 انسانوں سے نہ لے، عقیدہ قرآن اور حدیث اور بغیر فتنے کے عالم سے لے۔ قیامت کے قریب کچھ علماء میں بھی فتنہ آ جائے گا، وہ قرآن مجید کی لکھی بات الٹا کر کے پیش کریں گے، ان سے کبھی عقیدہ نہ لیں۔ والقانتین، اور حکم ماننے والے، پورا کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ میں نے ویسے باقی مذاہب کا جائزہ بھی لے لیا تو اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں، جو موجودہ مذہب ہے، اس میں کسی دوسرے کو کھلانے کی ترغیب نہیں ہے، نہ ان میں کسی دوسرے کو کھلانے کی عادت ہے۔ یہ صرف اسلام میں عادتیں موجود ہیں۔ اگر یہود اور نصارہ کسی کو کھلاتے ہیں تو وہ کھلاتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اس پر ترس کر لیں، ہم بھوک سے مر رہا ہے، بلکہ وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں آ جائے۔ اس کو تو بہانہ بنا کر مذہب میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو پرانے زمانے کے تھے وہ کہتے تھے اسلام میں آئے نہ آئے، مجبور ہے، مجبوری پوری کر لو۔ ایک عیسائی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیے، وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو پھر اس کے بعد کہا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے، میرے پاس خرچہ نہیں ہے۔ کہا ہم نے تو پھر انصاف نہیں کیا کہ اگر تم جوان تھے اور ہمیں ٹیکس دیتے تھے، ہم تمہاری حفاظت کرتے، اب تم مجبور ہو چکے ہو، تمہارے پاس پیسہ ٹیکس دینے کے لیے نہیں، اور ہم تمہاری نگہبانی چھوڑ دیں۔ سیاسی زندگی میں تو اپنی ماتحتی میں کافر بھی ہوگا، مسلمان بھی ہوگا، سب کی جسمانی خدمتیں کرنی پڑیں گی۔ یہ ہمارے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کافروں کی بھی خدمت ہو رہی ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکامات کا تعلق کافر کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہمارے ساتھ تعلق ہے کہ تم کافر کے ساتھ کیا رویہ رکھو گے اور کس طرح تم اس کے ساتھ پیش آؤ گے۔
احترام بے شک مت کرو لیکن ہمدردی کرو، عزت بے شک مت کرو لیکن ہمدردی اور مہربانی کرو۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والے لوگ یہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دے دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو گواہی دیتا ہے وہ حقیقت حال کے مطابق دیتا ہے، تو بس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ نے اس کی گواہی دے دی۔ سب سے سچا اللہ ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا۔ فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، اللہ نے ان کے دل میں ایسا ڈالا تھا جس طرح ہمیں بھوک پیاس کا پتہ ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ہی علم ہے۔ فرشتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھنے اور سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے فرشتوں کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، ہمارا مدرسہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص مسجد نہیں ہے، ہماری مسجدیں ہوتی ہیں۔ واجب الاحترام مقامات وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دے دی، قرآن کا علم رکھنے والوں نے گواہی دے دی۔ دنیا کا ہنر رکھنے والا یا دنیا کے علوم رکھنے والے تو گواہی نہیں دیتے، وہ تو بہت سارے یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں، وہ تو یہ گواہی نہیں دے رہے، وہ تو اپنے بتوں کے ساتھ لگے ہیں۔ یہ خالص مسلمان اہل علم نے گواہی دے دی، قائما بالقسط، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ساتھ قائم ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ بغیر انصاف کے نہیں ہے۔ لا ظلم اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا۔ لا الہ الا ہو، پھر خلاصے کے طور پر کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، وہ زوراور ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ زوراور اور حکمت والا، اگر اللہ تعالیٰ صرف زور رکھتا اور حکمت نہ رکھتا تو کشمیر کے پہاڑ اٹھا کر پنجاب میں بھیج دیتے، اور یہ بلوچستان کے پہاڑ اٹھا کر سندھ میں بھیج دیتے، اور جا کر یہ پہاڑ ادھر آ جاتے۔ لیکن لوگ کہتے زور تو اس میں ہے لیکن فائدہ کیا ہے اس کے، اس پہاڑ کو اٹھا کر ادھر لے جانے میں؟ ایک تماشا بن جاتا نا، مداری بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایسا نہیں ہوں، حکیم، میں موقع کے مطابق کام کرتا ہوں، ویسے طاقت نہیں استعمال کرتا، میں موقع کے مطابق کام کرتا ہوں، ضرورت ہے تو میں نے یہ کیا ہے۔ اب اگر پنجاب میں پہاڑ گاڑ دیے جائیں تو وہاں پر پنجاب کی زمینیں خراب ہو جائیں گی، اکثر و بیشتر زمینیں بنجر ہو جائیں گی، دور کا پانی پھر یہاں جا رہا ہے، تب تو پلین ہے، وہاں جا کر بڑے بڑے فائدے اور نہروں سے فائدہ مل رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز جیسے سیٹ کر دی ہے نا، اس کے اندر کئی ہزار حکمتیں موجود ہیں، انسانوں کی شناخت نہیں ہے۔ اب آگے اسلام اور ایمان کے بارے میں بات ہو رہی۔ اللہ